بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے اور ذہن میں سوال یہ آنا بھی چاہیے کہ یہ ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، مختلف جو نام ہیں صوفیہ کے ہاں، اس کا کیا مقام ہے شریعت میں، یہ کیا حیثیت ہے اور یہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور مطلب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ولی کا لفظ تو استعمال فرمایا ہے، اور متقین فرمایا ہے، محسنین فرمایا ہے، صادقین فرمایا ہے، شہداء فرمایا ہے، صالحین فرمایا ہے۔ یہ مختلف کچھ یوں سمجھ لیں کہ منصب کہہ سکتے ہیں، تو یہ تو قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ قطب، ابدال، غوث اور اس طرح کی چیزیں قرآن میں تو نہیں آئی اس طریقے سے، جس طریقے سے صوفیہ کے ہاں اس کا ایک رواج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اس سے پہلے یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں نے قطب ابدال کا نہیں۔ اچھا، ولی کے بارے میں ہمارے ہاں عموماً کانسیپٹ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ تو ایسا ہوگا کہ مطلب وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوگا اس معاملے میں، کہ مطلب گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی غلط کام تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ولیوں کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ ان کو ظلمات یعنی اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی نور اندھیروں سے نکلتا ہے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات منقول ہے کہ المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ولی کیا ہیں؟ اولیاء الرحمن، رحمان کے ولی ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی بہت کوئی لمبی چوڑی یعنی مشکل ترین اسباق یا مشارب اور مجاہدات اور مختلف چیزیں اور مختلف محنتیں، یہ سب نہیں ہیں قرآن کریم میں کہ بھائی بہت زیادہ یہ کرنا، یہ کرو گے پتہ نہیں کیا کتنا کرو گے، جا کے ولی کے درجے پہ پہنچو گے، پھر جو ہے وہ قطب ہو گئے، پھر پتہ نہیں ابدال بنو گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں پہلے پتہ نہیں ولی تھا ابدال ہو گیا ہوں، یا قطب تھا ابدال ہو گیا ہوں، یعنی ایسی کوئی بات کی تھی کہ پہلے میں ولی تھا پھر اب میں ابدال ہو گیا ہوں۔ تو اس میں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم قیمت ہے، پہلے میں قطب تھا اب میں ابدال ہو گیا، ایسی کوئی مطلب ایسی کچھ بات اس نے کی۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم قیمت ہے اب دال ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابدال کا تمہیں لگا ہوا ہے نا کہ ابدال ہو گیا ہوں میں، اب ابدال بن گیا ہوں، تو وہ پہلے تم کچھ قیمت ہے، چلو کچھ گوشت کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اب تم دال بن گئے ہو۔ اب دال نہیں، تم یہ بول رہے ہو کہ میں پہلے قیمت تھا اب دال بن گیا ہوں۔ اب دال سے انہوں نے اس طرح بڑے ظریفانہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ان کے جملوں میں بڑے اسباق ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں بالکل ہی ایک الگ ہی چیزیں چل پڑی ہیں، ان کا قرآن کریم میں اس طرح سے اس کا ذکر نہیں ہے، اور ہمیں ان چکروں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، قرآن کریم میں کچھ مراتب بیان کیے ہیں، وہ ہیں انبیاء سب سے پہلے، سب سے اوپر، اس کے بعد غیر نبی میں سب سے پہلا درجہ ہے جو نبی نہیں ہے، جن پر وحی نہیں نازل ہو سکتی، وہ ہے صدیقین، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 میں آپ دیکھ لیں، نبیین، اس کے بعد ہے صدیقین، اس کے بعد ہے شہداء، اور اس کے بعد ہے صالحین۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو مراتب کہہ سکتے ہیں، اس کو درجات کہہ سکتے ہیں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف بتائے ہیں، محسنین بتائے ہیں، متقین بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے میں نے بتا دی صدیقین، شہداء، صالحین، محسنین، متقین،
تو اس طرح 5 تو یہی ہوگا، چند ایک اور بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو قرآن کریم میں آئے ہیں بس وہ یہی ہے، مطلب یہ 5 6 7 اس طرح ہی ہے یہ، لیکن اس میں غوث، قطب، ابدال اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ولی کے معاملے میں نے پہلے بتا دیا کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ اچھا متقین کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ متقی بھی پتہ نہیں کون سا ایک عجیب لیول بنا دیا۔ سورہ بقرہ پڑھیں، اس کے شروع میں آتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے۔ اچھا ریب کا ترجمہ ریب ہی میں کرتا ہوں، شک یا مریا نہیں کرتا، یوں کہنا چاہیے کہ ہلکا سا جو کھٹکا آتا ہے ذہن میں خود ختم بھی ہو جاتا ہے، ایک واہمہ جیسے کہتے ہیں اس کتاب میں، وہ بھی نہیں ہے۔ میں لیکچر موجود ہے تفسیر کا سورہ بقرہ کی لا ریب فیہ، اس میں نے تھوڑی وضاحت کی اس لفظ کی، تو سن لیں۔ تو لا ریب فیہ اس میں ریب نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، بس یہ ہے متقین، غیب پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ ہماری ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے تم پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جو آپ پر نازل کیا ہے قرآن کریم، آپ پر جو نازل کیا قرآن اور حدیث، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی حدیث پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو بھی تم پہ نازل کیا ہے، تو قرآن بھی نازل ہوا ہے اللہ کے نبی پر، اور احادیث کا بھی جو مضامین احادیث کے ہیں، جو یعنی کہ جو بات اللہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں اللہ فرما دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے اپنے الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے تھے، لیکن بات اور منشا اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی، تو وہ بھی وحی کے ذریعے ہی، یعنی احادیث بھی وحی ہیں۔ تو یہ تفصیلی ٹاپک ہے، اس میں بات کر چکا ہوں۔ تو یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر بھی، یعنی تمام کتابوں پر، صحف پر۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تھوڑی بہت، اگر اس میں کوئی مشکل ہے، بعض اوقات نماز میں سستی ہوتی ہے، خرچ کرنے میں سستی ہوتی ہے، لیکن ایمان کے حساب سے تو ہمیں سستی نہیں ہے، الحمدللہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی محنت اس پہ کر لیں تو ہم متقین ہیں، نماز پابندی سے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور خرچ کرتے ہو، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تم اللہ کے حکم سے ہم متقین ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے رب، اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو بس صحیح ہے۔ ہاں متقین کے درجات ہو سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک متقی ایسا ہے جس سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے، ایک متقی ایسا ہے کہ وہ اتنا من چکا ہے کہ اب اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ محتاج چلتا ہے کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے وہ زیادہ ہائی لیول ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بقیہ جو چیزیں ہیں نا، وہ پھر اپنی آپ جو بھی اصطلاحات رکھیں، تو ٹھیک ہے اصطلاحات رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔